السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ مملکت پاکستان میں ایک بہت ہی گھمبیر مسائل چڑھتے جا رہے ہیں۔ سیاست اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے کہ اس نے معیشت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ معیشت کی حال یہ ہے کہ جو اشیاء ضروریہ ہے جن میں کہ آٹا، دال، چاول، چینی، تیل، ان سب چیزوں کی قیمتیں تو ویسے ہی بہت زیادہ بڑھ رہی تھیں اور ان کے امپورٹ کے بھی مسائل تھے جس کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کی قیمتیں ویسے ہی اوپر جا رہی تھیں۔ ایک واحد چیز تھی گندم، جو کہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے۔ وہ اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ گندم جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ گندم کے بنا جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ گندم سے ہی آٹا بنتا ہے، لیکن صورتحال یہ کہ حکومت سندھ نے اس گندم کو اندرون سندھ سے کراچی آنے کے لیے بالکل اس میں فراہمی میں رکاوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے گندم کا جو ایک فراہمی کا تسلسل ہے اس میں رکاوٹ بنا اور اسٹاک تقریباً ختم ہو گیا ہے فلور ملز کے، چکی آٹے والوں کے جو کراچی میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کے بعد بالآخر آج بروز 3 مئی بدھ کے دن انہوں نے غیر معینہ مدت ہڑتال کر دی ہے، اور یقینی طور پہ آٹا جو 165-170 روپے کلو بک رہا ہے وہ اب شاید کہ 200 روپے یا 195 روپے کلو میں آپ کو دستیاب ہوگا۔ اس مسائل پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ تاجروں کے اپنے ایک مسائل ہیں ہمارے، جو میں پہلے بھی پروگرام میں کرتے رہے اس پہ، کہ ایف بی آر کے حوالے سے، کہ ایف بی آر نے جیسے جیسے جون کا مہینہ بجٹ قریب آ رہا ہے ان کی حکمت عملی بہت ہی جارحانہ ہو گئی ہے، اور اس میں بہت سارے دکانیں بھی سیل ہو رہی ہیں، ان کو نوٹسز بھی جا رہے ہیں، اور بہت سارے تاجر اس پر سے پریشان بھی ہیں۔ اور تیسری جانب ٹیکسز، اور ٹیکسز کے لیے صورتحال یہ ہے کہ پہلے فکس ٹیکس کا ایک مسئلہ تھا، فکس ٹیکس پہ کچھ پرابلم ہوئی تاجروں کی جانب سے، لیکن اس کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب فکس ٹیکس جو ہے بجلی کے بلوں پہ لگیں گے تاجروں کے، اور فکس ٹیکس کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ایف بی آر کو منتقل کر دے گی کے الیکٹرک۔ لیکن بہرحال صورتحال کیا ہے، ہم اس پہ آج گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ درحقیقت پس منظر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمد انیس صاحب، یہ ہے جنرل سیکریٹری چکی ملز ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو، کراچی چکی ملز ایسوسی ایشن۔ تھینک یو محمد انیس صاحب فور کمنگ، کافی دور سے آئے آپ۔ جی کافی دور سے۔ الیاس میمن صاحب سدا بار شخصیت ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ گروپس میں یہ بڑے ایکٹیو ہیں، اس کے علاوہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژنس پہ بھی کافی سے زیادہ آتے ہیں، میرے اکثر پروگراموں میں آتے رہتے ہیں، اور کافی سے زیادہ انرجیٹک شخصیت ہیں اور اچھا بولتے ہیں۔ یہ ہیں صدر ہے طارق روڈ ٹریڈر الائنس کے۔ تھینک یو الیاس میمن صاحب، آپ کی گفتگو لوگ بڑے غور سے سنتے بھی ہیں۔ تیسرے مہمان ہیں آصف گلفام صاحب۔ آصف گلفام صاحب ایک طویل غیر حاضری کے بعد آج دوبارہ آپ کو یہاں نظر آئیں گے، اور بیچ میں یہ غائب ہو گئے تھے، لیکن آج ہم ان کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں۔ اور آصف گلفام صاحب جو ہے ایک نوجوان لیڈر ہے ایس ایم ایز کے، آپ سمجھیں کہ جو بھی اسمال میڈیم انٹرپرینیورز ہے اس میں ایک نوجوان لیڈر کے طور پہ بھی جو ہے ان کا نام جانا جاتا ہے، اور یہ ہیں صدر ہے آل کراچی تاجر الائنس کے۔ تھینک یو سر فور کمنگ۔ تو اس پروگرام کو ہم آگے کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ مملکت پاکستان کے مسائل انتہائی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جانب حکومت اور اپوزیشن کے اقتدار کے لیے کشمکش نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تو دوسری جانب حکومت سندھ کی پالیسیاں بہت کنفیوز کر دینے والی ہیں۔ اس کی مثال گندم کی بہترین فصل کے باوجود کراچی کی فلور ملز کے لیے تسلسل سے فراہمی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں گندم کی کمی کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گندم کی عدم فراہمی کی وجہ سے کراچی کے فلور ملز نے بدھ 3 مئی سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ تیسری جانب ایف بی آر کی جارحانہ حکمت عملی سے تاجروں میں شدید ترین خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ الیکٹرک کے بلوں میں ایف بی آر کی جانب سے فکس ٹیکسز کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں۔ کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کیا صرف کراچی سے سارے ٹیکسز حاصل کرنا ہے، جبکہ امن و امان اور بلدیاتی مسائل وفاقی اور سندھ حکومت حل ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک رپورٹ تھی، اس رپورٹ کو احاطہ کرتے ہوئے ہم سارے گفتگو کا اپنا آغاز کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے۔ کمرشل کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو تسلسل اپنے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں
وقفے میں جانے سے قبل ہم نے آپ کی رپورٹ بھی دکھائی تھی اور اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کرا دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا میں محمد انیس صاحب سے, جو جنرل سیکرٹری ہے کراچی چکی ملز ایسوسی ایشن کے, کیا ہو گیا یہ مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے اچانک ہڑتال کر دی اور لوگوں کو جو ہے پریشان کر دیا؟ پہلے تو یہ تصحیح کر دوں کہ میرا تعلق کراچی آٹا چکی ایسوسی ایشن سے, فلاور مل سے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک میکینزم حکومت سندھ بناتی ہے, مسلسل کئی برسوں سے ایک ہی طریقہ کار چلا آتا ہے کہ جب تمام حکومتیں, حکومت سندھ ہو, حکومت پنجاب ہو, جو جہاں فصل پیدا ہوتی ہے, ان کو ایک پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سال اتنی گندم کو خرید کر اپنے پاس ریزروائر کرنا ہے, پھر باقی جو ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں. اور اس سال اللہ پاک کے کرم سے اگرچہ سیلاب بہت آیا لیکن ہماری فصلیں بہت اچھی ہوئیں, اور گندم میں بقول ہمارے شہباز شریف صاحب کے کہ ہم خود کفیل بھی ہونے کے قریب ہو گئے ہیں, اور بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے 37.5 ملین ٹن. جی, اور یہ اتنی الحمدللہ بڑے عرصے بعد ہمارے پاس یہ ٹارگٹ آیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ جو سندھ کی حکومت ہے یہ پچھلے کئی برسوں سے ایک ہی طریقہ کار اختیار کرتی ہے کہ جب بھی فصل آنی شروع ہوتی ہے اپنا ٹارگٹ بتاتی ہے کہ ہم 15 لاکھ ٹن لیں گے, 5 لاکھ ٹن لیں گے, 8 لیں گے, جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن پچھلے 2 برسوں سے کراچی والوں کے لیے انہوں نے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے گندم کو, آٹے کو اور اس سارے سسٹم کو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حکومت سندھ گندم خریداری کرتی تھی تو اندرون سندھ تقریباً 8 یا 9 ضلع ہیں جو بڑے, جہاں سے گندم خریداری جاتی ہے. تو حکومت سندھ کیا کرتی تھی کہ 2 یا 3 ضلع چھوڑ دیتی تھی فلاور مل اور کراچی کی چکیوں کے لیے کہ آپ وہاں سے خریداری کریں, ہم باقی علاقے سے اپنی خریداری جاری رکھیں گے. پھر جب وہاں سے ان کا پورا ٹارگٹ ہو جاتا تھا تو پھر وہ ان ضلعوں کو ادھر شفٹ کر دیتے تھے اور ہمارا سسٹم چلتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک کارروائی یہ شروع ہوئی کہ انہوں نے رکاوٹ شروع ہو گئی پچھلے برسوں میں کہ ان سے نہیں پورا ہوا, تو انہوں نے فلاور ملز کو اور کراچی کی آٹا چکیوں کو ایک اتھارٹی لیٹر یا پرمٹ ٹائپ ایشو کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی فلاور مل ہے وہ اپنے نام سے گندم کی گاڑی منگوائے گی اور چوکی پہ اس کی اندراج ہوگا اندرون سندھ سے, اور اس کا اندراج ہوگا, اور وہ لکھا جائے گا کہ جی آپ کی ہر مل کو اتنی کوانٹٹی ڈیلی بیسس پہ لانے کی اجازت ہے. اسی طرح چکیوں کو ہم نے الاؤ کروایا تو تقریباً 15 سے 20 ہزار بوری پر ہفتہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا, اور وہ بڑا سکون سے ہمارا پچھلا برس. یہ صرف آٹا چکی کی بات ہو رہی ہے نا, فلاور مل اور چکی, فلاور ملوں کو 30,000 پر ڈے اور ہمارے لیے 15,000 پر ویک. بیکاز ہماری چکیاں تھوڑی ہیں نا, فلاور ملز کی کوانٹٹی زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو بڑا ایک سکون دار پچھلے سال بھی یہ کام چلا. لیکن اس برس یہ ہوا کہ حکومت سندھ نے اس سسٹم کو بالکل پیچھے پشو پش ڈال کے اور اپنی خریداری کے لیے تمام طرف سے ہماری بارڈر بند کر دی ہے, اور اس کا راستہ یہ نکالا کہ چونکہ ہم نے خریداری کرنی ہے اور خریداری کر کے ہم پھر اس کے بعد آپ کو فارغ کریں گے. مطلب 15 لاکھ ٹن کا ان کا ٹارگٹ ہے. جی, ٹارگٹ ہے 15 لاکھ ٹن کا. ابھی تک سنا ہم نے کہ صرف 7 لاکھ ٹن انہوں نے پریکور کیا ہے. اور یہ بھی ایک ان کے اندازے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے 7 کیا یا 8 کیا, لیکن بعض دفعہ وہ غلط بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کے اندر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو بھی ہے, ظاہر ہے ایک اچھی کام ہے, حکومت سندھ ہمارے لیے کر رہی ہے, عوام کے لیے کر رہی ہے. یہ کیوں خریداری کر رہی ہے, ہم نے کئی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم چونکہ آپ کے لیے کرتے ہیں, جب وقت آئے گا, مشکل وقت آئے گا, آپ کو دیا جائے گا. اور بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونا بھی چاہیے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کو بند کر دیں گے اور گندم لانے کا راستہ سارا بند کر دیں گے تو کراچی والے گندم خریدنے کے لیے جب اندرون سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گندم آپ کو ملے گی, ضرور گندم آ رہی ہے, میں آج بھی بتا رہا ہوں ابھی تک آ رہی ہے. لیکن اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کلو اندرون سندھ میں گندم اس وقت ہے, 100 سے 105 روپے. لیکن جب یہ کراچی پہنچتی ہے تو 120 روپے تک اس کی قیمت ہو جاتی ہے. بیچ میں 15 روپے کا ہڈن چارجز ہیں. اب وہ ہڈن چارجز میں کتنی ایجنسیاں انوالو ہیں, کیا کیا ہوتا ہے. ہڈن چارجز مطلب کہ رشوت, جسٹ لائک اس کو یہ سمجھ کے بولے نا. اب وہ اس کی وجہ سے جب 120 کی گندم آ گئی, یہ بھی برا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 120 کی گندم ہے, ہم نے 30 روپے خرچہ لگایا, 150 کا آٹا ہو گیا. مل والوں نے 15 روپے خرچہ لگایا, 135 کا آٹا ہو گیا. یہ سب ٹھیک ہے. لیکن جب حکومت سندھ اس بات پہ زور لگائے کہ آپ 130 روپے 125 روپے کا آٹا بیچیں اور گندم نہیں ہم آنے دیں گے. گندم کتنے کلو آ رہی ہے؟ 115 روپے, 120 روپے, 120 روپے. اور حکومت سندھ کہتی ہے کہ فلاور ملز کے لیے انہوں نے یہ ہماری چکیوں کے لیے ابھی نہیں نکالا, لیکن فلاور ملز کے لیے 640 روپے ایکس مل ریٹ نکالا ہے, اور 650 روپے میں یہ کسٹمر کو دیں گے. اب بڑی کامن سی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس گندم ہی 125 روپے میں 120 روپے میں آ رہی ہے, وہ 125 کا آٹا کیسے بنائے گا؟ مینوفیکچرنگ کاسٹ,
خرچے ساری چیزیں اسی پہ جا کے یہ ڈیڈ لاک شروع ہو گیا. ادروائز اگر حکومت سندھ اس کو کوئی نہ چھیڑے کہ بھائی دیکھیں حکومت سندھ اس وقت امپلیمنٹ کرتی فوڈ ڈپارٹمنٹ جب وہ گندم دیتا تو اس کے پرائس کا حق ہے اس کا کہ آپ نے میں نے 100 کی آپ کو گندم دی. جیسے چاولہ صاحب نے آج کہا کہ جی ہم 105 کی ہم ان کو گندم دے رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم 125 کا ان سے آٹا لیں. مکیش کمار چاولہ کی بات کر رہے ہیں اب اگر 125 وزیر خوراک سندھ جی تو اگر انہوں نے واقعی دی ہے تو ان کی ضرورت کے مطابق پوری دیں, وہ دینے کو بھی تیار ہوں گے. اور میرے خیال آٹے میں تو مطلب یہ کہ اب آپ لوگوں نے ہڑتال کر دی ہڑتال کے بعد کیا پروگرام کیا؟ اور ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ہم چونکہ چھوٹے چکی والے ہمارے پاس اسٹاک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کل یا پرسوں ہمارے پاس بھی جو چھوٹے 20-25-50 بوریاں وہ ختم ہو جائیں گی جب اندرون سندھ سے کوئی گاڑی لوڈ ہی نہیں ہوگی. دیکھیں فلاور ملز کے لیے گاڑیاں لوڈ ہوتی ہیں, چکی والے اسی میں سے ہم اپنا حصہ 2-3 گاڑیاں لے لیتے ہیں کام چلاتے ہیں. جب فلاور ملز کے لیے گاڑیاں لوڈ نہیں ہوں گی تو چکی والوں کے پاس گندم کہاں سے آئے گی؟ تو ڈیفینیٹلی ہم چھوٹے چکی والے کل یا پرسوں اپنے اسٹاک ختم کر کے ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ کے بیٹھ جائیں گے. اس کا مطلب کہ آٹا جو ہے وہ آٹا نایاب ہو جائے گا, قیمت کی بات نہیں ہے, نایاب ہو جائے گا. اور پھر اس کے لیے وہی جو مارا ماری بھاگا بھاگی دوڑا دوڑی ہم تو سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ حکومت سندھ کو اس میں بڑا دل کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کراچی کوئی لاوارث نہیں ہے, کراچی یتیم نہیں ہے, اس پورے پاکستان کو فیڈ اپ کرتا ہے. اس کے لیے آپ لوگ خدا کے واسطے یہ 2 حضرات جو بیٹھے ہیں نا یہ وہی یتیم اور لاوارث کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل سا وقت ہو گیا. جی لیاس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک جانب آپ لوگوں کا مسئلہ تو خیر تو ان کا چکی کا ہے کہ ان کا بھی وہی پرابلم ہے کہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن جنہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ جو ہے اخراجات ہے, لیکن بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کہ ایف بی آر کے مسائل آ رہے ہیں, کے ایل پی کی بجلی کے مسائل آ رہے ہیں, پھر دیگر مسائل آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو چکی پہ ہی بات کر لیتا ہوں. ہاں بالکل بالکل, انہوں نے بالکل صحیح بات کری ہے. اس دفعہ جو ہم نے راشن بانٹا ہے خدا کی قسم سب سے لوگوں نے آٹا ہی مانگا ہے کہ ہم آٹا دو. آپ یقین ماننا پچھلے سال 20 کلو کا آٹا 1400 روپے کا تھا, اس سال 10 کلو کا آٹا 1500-1400 روپے کا تھا. آپ اندازہ کر لیں یہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کراچی والوں سے دشمنی کر رہی ہے سب سے زیادہ. کیوں پابندی لگائی ہے کہ ان کا کراچی ان کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ سندھ کے ساتھ کراچی نہیں ہے کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے ہی وہاں بھائی صاحب یہ تو زیادتی و سوتیلی ماں وہی تو سوتیلی ماں والا سلوک کرا ہوا ہے. آٹے کو چھوڑ دینا چاہیے, جس کو مرضی ہے جو خریدے. کیوں پابندی لگا رہے کیا؟ کہنا چوہے اتنی بوری کھا گئی تو آٹا سڑ رہا ہے. پابندی ہونی چاہیے اس لیے کہ اسمگلنگ نہ ہو نا, اس پہ نگاہ ہونی چاہیے کہ کراچی سے کیا میری بتاؤ آدمی کتنے بوری چوہے کھا گئی سڑ گیا بوری ٹی وی میں نہیں گیا, عام پبلک آپ کی میڈیا دکھا رہی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس پہ وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے اور زرداری صاحب کو سوچنا چاہیے. اب کراچی اس نے نہیں کی ہے, وہ تو کہتے ہیں الگ تو نہیں ہونے دے رہے نا. اس پہ چھوٹ دے تو چھوٹ دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس طرح کریں گے تو لوگ اور مہنگائی بڑھ جائے گی, روٹی اور مہنگی بڑھ جائے گی. اس کو یہ بالکل صحیح بات کر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ساتھ. آدمی کی زیادہ خوراک کیا روٹی ہے, روٹی کھلاؤ تو اللہ کا واسطہ روٹی کھلاؤ, تو بھلے پانی سے بھگو کے کھا لے گا وہ. تو ان کے ساتھ آپ بھی ہڑتال کریں نا. ہڑتال اگر میں ہڑتال کرنے کو تیار ہے, ہم بالکل منع تھوڑی کرتے ہیں. میں ان کا اسلم چکی والے میرا بہت اچھا دوست ہے, ان سے جانتے ہیں. ہڑتال کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن ہمارے یہاں ڈنڈے کی سرکار چلتی ہے. ہاں لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو بلا کے مسئلہ کروائے اور فوراً اس مسئلے کو حل کروا کے جان چھوڑ دے کہ نہیں یار آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں, ہم آٹا آپ کو دیں گے. یہ کیا مطلب ہے ہڑتال کریں گے اور بعد میں اس کے پرابلم ہو جائے گی, روٹی مہنگی ہو جائے گی, لوگ پریشان. اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو عام والی بات ہے. ابھی جو آپ لوگ راشن وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں مسیح آپ کی کاسٹ تو بڑھ جائے گی. بڑھ گئی نا, کاسٹ تو بڑھ گئی نا. میں نے کہا آپ کو آٹا پہلے 2 آدمی کہہ رہا تھا کہ 2 لاکھ روپے کا راشن, 2 لاکھ کا تو آٹا ہی آ رہا تھا, راشن کہاں سے پڑے گا؟ یہ بس پرابلم ہوئی ہے. پھر ہم نے ملا جلوک بڑی مشکل سے ہم نے کرا. کیا کر سکتا آدمی؟ ہر آدمی سوچنا پڑتا ہے, ہر آدمی سے وہ آٹا زیادہ مانگ رہا. چلے یہ تو آٹے کا مسئلہ ہو گیا. جو آپ لوگوں کی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے مسئلے کیا, ہمارے تو مسئلے جو ایف بی آر کے مسئلے وہ تو چل ہی رہے ہیں. دکانیں بھی سیل ہوئی, دکانیں سیل ہوئی, الیکٹرانک مارکیٹ میں موبائل کی کلفٹن بھی دکانیں سیل ہوئی. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ علی دھاری صاحب اور ڈاکٹر نذیر صاحب اب ان سے ملے, یہ اچھے آدمی ہیں. مطلب یعنی کہ وہ نہیں ہے چیف کمشنر صاحب ہے, میں تو ان سے مل بھی چکا ہوں, میٹنگ بھی کر چکا ہوں. لیکن ہمارے تاجی برادری جب حیدری کے اندر جب جا رہے تھے مال کے اندر, میں ان سے میں نے خود فون کرا, بھائی کو پرابلم ہو تو میرے کو بتاؤ, میں آپ کا بیٹھ کا فیصلہ کروا دوں, کوئی مسئلہ. جب دکانیں سیل ہو گئی, اب میں نے کہا سیل ہو اب کیا فائدہ اس وقت, اچھا سیل کھولوانے میں کھلواتا ہوں, میں بات کرتا ہوں. اس میں جواب ہی نہیں دیا, 3-4 بھائی ہمارے میں آپس میں ایکا نہیں ہے, آپس میں ایکا ہو جائے نا, یہ مسئلہ ہی نہ ہو ایسا. میں ابھی تاری روڈ کو بول رہا ہوں,
یہ اپنے وہاں کا بولیں گے, سب الگ الگ بولیاں بولتے ہیں, اس سے فرق ہے. آپس میں ایک پیج پہ ہو جائے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں نے جب تاریخ روڈ پہ بینر لگائے تو پیسوں کے خلاف, خدا کی قسم پوری طرح سے الگ, تو کیوں لگا رہا ہے؟ میں نے ٹھیک, میں اپنے نام سے میں لگا لوں گا, مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. لیکن جتنا ایف بی آر کے خلاف میں نے احتجاج کرا, جتنی میں نے مطلب یعنی کہ پورے لیڈران مطلب کہ تاجروں کے وہ احتجاج تو نہیں کر رہے, صرف پریس ریلیز آ رہا ہے. پریس احتجاج بھی کرا ہے آپ کے ساتھ, میں آپ کو ویڈیو نہیں, میرے احتجاج بھی کرا, سب کچھ کرا ہے میں نے, میں کھڑوں کا احتجاج بھی کرا, سب کو بولا ہے, ان کے خلاف بھی میں نے بولا. فکس ٹیکس عائد ہو رہا ہے, فکس ٹیکس ہو جائے اچھی بات, بجلی کے بلوں کے ذریعے. اچھا, اس میں کیا فرق پڑتا کوئی بھی؟ تو آپ لوگ راضی ہیں؟ پہلے تو راضی ہوں میں, پہلے بھی راضی تھے, یہ بھی سب راضی تھے اس وقت. راضی جو بند دکانوں پہ انہوں نے بھیج دیا تھا, وہ ٹھوک مارا تھا, وہ غلط کرا تھا. وہ تو یہ مسجدوں پہ ٹی وی کے لائسنس وہ اس پہ بات کری تھی, جو ہمارا تے بھی ہو گیا تھا میٹنگ کے, اس میں مختصر تے بھی ہو گیا تھا. زبیر والے آن لائن ہماری بات بھی کرائی تھی, تے بھی ہوگا 3,000 5,000 6,000 10,000, یہ صحیح اچھی بات ہے. اگر ٹیکس ہو بہت چلنے ہوا, وہ بھی اچھی بات ہے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, کوئی بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز تھی کہ پاکستان جیت گیا نیوزی لینڈ سے, اس طرح وہ سیریز بھی جیت گیا ون ڈے کی, ایک بریکنگ تھی. پہلے اپنی گفتگو کو سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں آصف گلفام کی طرف چلے جاتا ہوں. آصف الیاس میمن صاحب نے تو کوئی گفتگو ایک کر دی انہوں نے کہ بند کوزے میں انہوں نے پورا سمندر بند کر دیا. جی آصف بھائی کیا کہیں گے یہ جو پرابلم ہے, مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بلال بھائی آپ کا شکریہ, میٹرو کا شکریہ. تھینک یو. ابھی جیسے کچھ باتیں آئیں سامنے کہ یہ جو ٹیکسز کی بات چل رہی تھی کہ الیکٹرک کے بل پہ جو ٹیکس لگا تھا, اور الیاس بھائی نے کہا کہ تاجر جو ہے وہ راضی ہے. تو میں یہاں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ تاجر راضی نہیں تھا. تاجر بالکل فکس ٹیکس پہ راضی ہے, لیکن وہ ٹیکس جو ہے وہ سالانہ کی بات کی گئی تھی, پر منتھ کی بات نہیں کی تھی. یہاں تو کے الیکٹرک کے بلوں میں ہر مہینے کا جو ہے نا وہ بل لگ کے آ رہا تھا ٹیکس, اور وہ بند دکانوں پہ بھی آ رہا تھا, مارکیٹوں میں مسجدیں وہ موٹر چلتی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ کے آ رہا تھا. جو ہمارا احتجاج تھا وہ اسی پہ تھا کہ اگر آپ نے ٹیکس لگانی ہے فکس لگائیں, سالانہ ٹیکس ہوتا ہے تو سالانہ ٹیکس لگائیے. لیکن جب وہ اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے, تو پھر وہ اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم نے اب تک دیکھا کہ کراچی شہر کو کسی بھی جماعت نے آن نہیں کیا, اس کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. اس شہر پہ ٹیکسز کے نام سے تو پیسے لیے جاتے ہیں اور کراچی شہر ہی دیتا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں جتنی بھی کوئی بھی کسی بھی نام پہ کوئی بھی معاہدے ہوتے ہیں ٹیکسز کے حساب سے, جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں وہ صرف کراچی کے لیے ہوتے ہیں, تاجروں کے جو ہے وہ کراچی شہر کے لیے ہوتے ہیں. بالکل. پاکستان میں کہیں ہم کو نظر نہیں آتا جس طرح کراچی کے تاجر چیک رہے ہوتے ہیں. تاجر چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, ان کی حساب سے ٹیکس لگنا چاہیے, والیوم پہ ٹیکس لگنا چاہیے. یہاں تو 100 اسکوائر فٹ کی دکان جو دکانیں سیل کر رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ 100 اسکوائر فٹ کی جو دکان ہے اس پہ ایسی لگا ہوا ہے, اس پہ ٹیکس لگے گا. لیکن اس کے ساتھ جو 400 اسکوائر فٹ کی دکان ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا, کیونکہ اس پہ ایسے نہیں لگا ہوا. تو یہ جو اپنی منطق کے حساب سے نہیں, مطلب یہ کہ آپ لوگ جتنے بھی تاجر کے ایسوسیشن لیڈر ہیں, جس میں الیاس میمن ہیں, آپ ہیں, یا اور دیگر جتنے بھی, یہ سارے متفق تھے کہ فکس ٹیکس جو ہے وہ دیکھیں فکس ٹیکس لگنا چاہیے. جو ٹیکس نہیں دیتا, جو ٹیکس ادا نہیں کرتا, ہم چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی دے. لیکن جو بند دکانوں پہ یا آفیسز پہ جو بند ہے, اس کے مخالف ہے. لیکن ہم اس کے بھی مخالف ہیں کہ سالانہ ٹیکس ہونا چاہیے. نہیں ہوتا یہی ہے کہ اگر انہوں نے اس کو 12 مہینے پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, اس کو 12 مہینے پہ ڈیوائیڈ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے ہیں, تاکہ اکٹھے دیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ جو کھلے گا بھی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ سپوز کہ اگر انہوں نے 12,000 روپے ٹیکس سال کا رکھا ہے, اگر سپوز کسی کا کیا, تو وہ اس کے ٹکڑے کر دیں گے 12 مہینے پہ, ہر مہینے وہ بل پہ لگ کے آئے گا. یہ ہے صورتحال. اب یہ کہنا کہ بھائی 25% کے قریب تک ہم نے سنا کہ ٹیکسز بجلی کے بل کا 25% ٹیکس جو ہے وہ لگنے کے چانسز ہے. تو اس پہ آپ لوگوں نے کوئی ورکنگ وغیرہ کی نہیں کی؟ دیکھیے اس سے جو آپ دیکھیں بجلی کے بل پہ ہمیں اس کے علاوہ بھی تو ٹیکس ادا کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ ٹیکسز بھی تو ختم کیے جائیں. ایک ٹیکس لے لینا, اس کے علاوہ بھی تو 3 ٹیکس ہم بل میں دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں اوپر جب آپ لوگ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں, میں نے کہا نا جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ابھی اس وقت جو بھی اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں اسٹیک ہولڈروں کو جو ہے نا بلا کے میٹنگیں کرتی ہیں. اپوزیشن جی. اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں اس کے بعد نہیں پوچھتے, پوچھتے, تو یہ بھی نہیں پوچھ رہے.
تو یہ صورتحال ہے. اس کراچی شہر کو جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, اس کو تاجروں کو, اسٹیک ہولڈروں کو نہیں پوچھا جاتا جب بھی کوئی پالیسی بنتی. تو مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت جدھر آپ لوگوں کو ہانکے گی آپ لوگ ادھر ہی ہانکتے چلے جائیں گے؟ نہیں, ہم اپنے تاجروں کے لیے جو وہ کہیں گے آپ مان جائیں گے؟ نہیں مانتے. ہم نے دیکھے نا یہ جو کہ الیکٹرک کے بلوں میں انہوں نے لگایا تھا, زیادتی کی تھی. ہم کراچی پورا تاجر برادری ایک ہو کے سامنے آئی. وہ تو پنجاب کی آج بھی ہماری وجہ سے نہیں ہٹاتا, وہ پنجاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں لگا تھا نا. یہ اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ ٹیکس پورے پاکستان پہ لگا, اب بھی ٹیکس لگے تو پورے پاکستان میں لگنا چاہیے, ابھی بھی پورے پاکستان پہ لگا, صرف کراچی شہر کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اگر پنجاب نے کیا یا بلوچستان نے کیا تو اچھی بات ہے. ہماری نہیں سنوائی بھی, وہاں کی سنوائی بھی, میرے یہ کہنے کا مطلب ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ کیا کوئی لاہ عمل بنا رہے ہیں کہ اس بات پہ کوئی احتجاج کریں گے؟ ابھی تک بلال بھائی کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوئے, انہوں نے ہڑتال کر دی, تو آپ لوگوں کے انتہائی اقدام کیا ہوگا اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو؟ بلال بھائی, اب تک تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن یا ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. یہ تو ابھی ذرائع کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں یا اس طرح کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, لیکن میں نے کچھ معلومات لی تھی, لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ہوگی تو انشاءاللہ 10,75,000 کا بل آیا ہے, 3,90,000 پر ٹیکس لگا ہوا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 10,75,000 کا بل اور 3,90,000 کا, ان کو بھی چکی کا بل آتا ہے اندازہ. آپ کا کیا صورت ہے آپ کے بجلی کی؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. پہلے ہمارے تقریباً 36-37 روپے یونٹ ہوتا تھا. اس دفعہ جو بل آیا ہے وہ 52 روپے یونٹ کے حساب سے آیا ہے, اور اس میں یہی بات ان کی بالکل درست ہے کہ وہ ٹیکسز جو کہ ہمارے اطلاع کے مطابق ہماری آٹے کے معاملات میں نہیں لگنے چاہیے, وہ بھی لگ کے آ رہے تھے, وہ بھی لگ کے آ رہے ہیں. چونکہ دیکھیں آٹا ایک اسینشیل آئٹم ہے, اس کے لیے جتنے آپ ہمیں ٹیکسز یا چیزیں بڑھائیں گے وہ الٹیمیٹلی کاسٹ پہ جائے. میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جناب چودھری عامر عبداللہ صاحب, جو کہ چیئرمین ہے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن ساؤتھ ریجن کے. تھینک یو عامر صاحب. آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. آج میرے ساتھ انیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی چکی آٹا چکی ملز ایسوسی ایشن کے. الیاس میمن صاحب ہیں صدر تاریخ روڈ ٹریڈر لائنس کے, اور آصف گلفام صاحب ہیں صدر اور کراچی تاجر لائنس. یہ میرے ہمراہ بیٹھے ہیں. انیس صاحب نے ساری باتیں بتائی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہڑتال کی کال دے دی ہے, بس ہڑتال کی تو کال دے دی تھی, اس کے بعد آٹے کا کیا ہوگا؟ کراچی کے شہری کہاں سے آٹا لیں گے؟ دیکھیں ہڑتال کی کال تو ہم نے دے دی ہے, لیکن کوئی خوشی سے نہیں دی ہے. بہت دن سے گورنمنٹ کے پیچھے ہیں, تقریباً مڈ آف اپریل سے, لیکن جب کوئی بات نہیں مانی جائے گی, جب معاملات حل نہیں ہوں گے اور کراچی کے لیے گندم یہ نہیں چھوڑیں گے. گندم ویسے بھی ہمارے پاس ناپید ہوتی جا رہی ہے, مطلب ختم ہوتی جا رہی ہے ملوں میں. روز کی 200-300 بوری آ رہی ہے اور چل رہی ہے. فلار مل کی تو پروڈکشن ہوتی ہے 2,000 سے 2,500 بوری کی گرائنڈنگ کی, لیکن ملیں ویسے بند جیسی تھی تو ایک دو بند ہی کر دی ہم نے. دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. کراچی میں کتنی فلور ملز ہیں؟ 92 فلار ملز ہیں. 92 فلور ملز ہیں. تو اور تقریباً چکی آٹا کے میرے خیال میں آپ کتنے بتا رہے تھے؟ 2,000. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی گندم ختم ہو جائے گی, پھر یہ بھی 2-3 دن کے بعد آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے. جی بالکل ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا تاکہ گورنمنٹ کو کچھ سمجھ آئے کہ ہماری کراپ تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی کہنا ہے سندھ کی کراپ بھی اچھی ہوئی ہے, پنجاب کی کیوں روکی جا رہی ہے گندم انٹیریئر سندھ میں, کیوں وہاں پہ اسٹاک؟ تو یہ آپ کا غیر معینہ مدت کے لیے یا کچھ 1-2 دن 3 دن کے لیے؟ جی فی الحال تو غیر معینہ مدت ہی ہے ہماری, اور اسٹرائک ایسے ہی ہوتی, 2-3 دن والی کوئی بات نہیں ہے. جب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے, ایک پازیٹیو بات ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ انیشیل رابطے ہوئے ہیں, لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی, جان نہیں. اس لیے کہ کل سندھ اسمبلی میں مکیش کمار چاولہ وزیر خوراک سندھ نے بیان دیا کہ آٹے والے سے فلور مل صاحب کہتے ہیں کہ یہ آٹا مہنگا کیوں بیچ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہڑتال کر دیں گے. ظاہر ہے ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب پوچھتے ہیں کہ آٹا مہنگا کیوں بک رہا ہے تو وہ فلوری والے کہتے ہیں کہ ہم ہڑتال کر دیں گے. وہ تو بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں. پہلے آ کے دیکھ لینا ہماری ملوں میں گندم وہ دے رہے ہیں کہ جو ایسی بات کر رہے ہیں ان سے, وہ گندم ہے نہیں ہمارے پاس, آٹا کیا مہنگا. وہ کہتے ہیں کہ پاسکو سے انہوں نے کہا کہ گندم جو ہے وہ امپورٹڈ گندم جو دینے کا وعدہ ہوا ہے. جی وہ وعدہ ہی تھا, وہ وعدہ وفا نہیں ہوا نا جی. 20 لاکھ بوری دینی تھی انہوں نے, 13 اپریل کو ہماری بات ہوئی تھی ان سے, 20 لاکھ بوری دینی تھی 10 مئی تک. تو 5 لاکھ بوری کے ہم نے پیسے انیشلی پیمنٹ کی تھی اسٹیٹ بینک میں, اور 5 لاکھ بوری 4 دن میں ہماری ملوں میں ہونی تھی, لیکن 17 دن میں 5 لاکھ بوری نکلی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کراچی کی شہری جو ہے مرغی کا گوشت, بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت جو مہنگا بک ہی رہا ہے, اس کے بعد وہ آٹا بھی جو ہے وہ مہنگا خریدنے پہ مجبور ہوں گے.
جی مہنگا اگر ملے گا تو خرید لیں گے, ہو سکتا ہے 2-4 دن بعد. ورنہ کاغذ میں تصویر دیکھ کے خوش ہو جائیں گے روٹی کی. دیکھیں رحم کریں, یہ باتیں کرتے ہوئے بھی جو ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ کاغذ پہ روٹی کی تصویر دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. جی جی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. چلیں, تھینک یو عامر بھائی. آپ نے ہمارے ساتھ تھے عامر عبداللہ سے, یہ چیئرمین پاکستان فرومیز ایسوسیشن ساؤتھ ریجن کے, جو انہوں نے بتایا ہمارا مقصد کسی یہ نہیں کرنا کہ کوئی بہت ہی مطلب یہ کہ خوفناک مسئلہ ہو جائے گا, شہر میں افراتفری ہو جائے گی, لیکن اس میں یہ بات ہے انیس صاحب کہ آپ کے ذخیرہ اندوز جو ہے نا, جی وہ آپ کے جو تاجر ذخیرہ اندوز ہیں وہ فعال ہو گئے اور انہوں نے 3-4 دنوں میں اتنا زیادہ ذخیرہ کر لیا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ وہ ذخیرہ والی جو آٹے آہستہ آہستہ چور بازاری میں موٹیویٹ کس نے کیا؟ دیکھیں نا, دیکھیں ہماری انتظامیہ جو اتنی کمزور ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اگر 40 لاکھ ٹن اگر سندھ میں پیدا ہوئی ہے گندم اور حکومت کو صرف 15 لاکھ ٹن چاہیے, تو باقی گندم کہاں ہے؟ اندرون سندھ میں پڑی ہونی چاہیے. اگر وہاں کا اسٹاکس اتنا ہیوی ہے اور ان لوگوں اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی ہے, اسمگلنگ تو ہو رہی ہے نا, افغانستان بھی تو جا رہی ہے سندھ سے. سندھ سے کوئی بھی نہیں, سندھ سے پنجاب جاتی ہے اور وہ پنجاب کے بارڈر, ہاں وہ تھرو جو بھی لائن ہے تو لیکن اتنی کوانٹٹی نہیں جا سکتی کیونکہ پنجاب خود اس وقت بلکی کراپ میں وہ دے رہا ہے. 60 ملین ٹن ہوئے ہیں ان کے پاس, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ دام گرا دینے چاہیے, 50 روپے کلو آٹا. 60 ملین ٹن آپ دیکھیں, آپ سندھ کا بارڈر بند کریں, بلوچستان کا بارڈر بند کریں, اندرون سندھ کسی کو بند نہ کریں, یہ زیادتی ہے. حیدرآباد میں آپ کو دیکھیں کتنی جام شورو کا پل کراس کریں تو گندم 105 روپے, اور جام شورو کے پل کے فوراً اس طرف آ جائیں تو 120 روپے. کیا یہ نظام ہے؟ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. جی آصف صاحب, میں پہلے کر لوں پھر الیاس بھائی. آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ الائنس نہیں, آپ کے تو نام ہی الائنس ہے, صدر آل کراچی تاجر الائنس, تو اس تاجر الائنس میں سے تاجر الائنس مطلب متحد کیوں نہیں ہو رہے اپنے مسائل پہ؟ دیکھیں میں الیاس بھائی بیٹھے ہیں اور الیاس بھائی بہت سینئر آدمی ہیں, دیکھیں بہت سینئر آدمی ہیں, آپ لوگ رہنمائی حاصل اور کریں ان سے. میں تو سب ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کراچی چیمبر ایک بڑا فورم ہے. تمام ساتھیوں کو اگر ہم ایک نہیں ہو سکتے تو کراچی چیمبر ہے, تو کر تو رہا ہے آپ کے لیے, وہ کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, لیکن آپ سب جمع ہو جائیں اس کے نیچے. ہم اپنی دیکھیں, ہمیں کہیں ہمیں اپنا جو ہے نا ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑ, بالکل ہے. اور آج سے نہیں, کراچی چیمبر میں ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں کرتے نا, الحمدللہ زبیر بھائی سے ہمارے کافی مسئلے اسی ٹیکسز کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی مسائل ہوں تو کراچی چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مجید میمن جو ہے وہ اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین ہیں, ہمارے حل مسائل سنتے بھی اور حل بھی کراتے ہیں الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی آل کراچی تاجر الائنس اپنے فورم پہ کام کر رہی ہے, اپنے تاجروں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کراتی ہے. لیکن جو اس وقت کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ جس طرح اگر ہم اس میں ٹیکس اس کے ساتھ لگ کے آئے گا تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا تاجر, کیونکہ یہ تو یہ جو APR دکانیں سیل کر رہی ہے اس پہ کچھ بھی دیکھیں یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے نا, کہ ایک تو پہلے کاروبار نہیں ہے, کوئی مواقع نہیں دی جا رہے حکومتوں کی طرف سے تاجروں کو, کاروبار پہلے بہت متاثر ہے, مہنگائی اتنی ہے, اور اس طرح آ کے جو ہے دکانوں کو سیل کرنا, یہ تو تاجر دشمنی, کراچی دشمنی چل رہی ہے, تاجر دشمنی چل رہی ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں الیاس صاحب یہ میں دیکھا کراچی میں زیادہ ہے, مجھے ابھی تک لاہور کی خبر نہیں آئی, پشاور کی خبر نہیں آئی, کوئٹہ کی خبر نہیں آئی. ہم نے تو کھل کے بات کری ہے, چیف کمشنر کو کھل کے بولا ہے, میں نے بات کی کراچی کیوں سکر نہیں, کیوں اندروسی نہیں, کیوں پنجاب نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں. کیا میں نے کہا کراچی والے کی پتلی کر دینے, کراچی والوں کو پکڑا جا رہا ہے, مالک کو کسی کو نہیں پکڑا جا رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہوا؟ جواب ہی نہیں ہے, کچھ بھی کوئی جواب نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا آپ لوگ اون کریں گے, آصف صاحب بھی اون کریں گے, آپ بھی کہ کورونا میں بھی سب سے زیادہ سختی کراچی کے اندر, کراچی کے اندر ہی 6 بجے بند ہوگا, 4 بجے بند ہوگا, اس سے پہلے نہیں کھلے گا. اندرون سندھ پورا کھلا ہوا ہے, اور خود میٹنگیں کر رہے ہیں, خود میٹنگ کا جرمانے کر رہی ہے. بھائی کوئی بھی نہیں سننے والا یہاں پہ, جب تک تاجر برادری ایک پیج پہ نہیں ہے. اتفاق کرتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اتفاق کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے سننے والا نہیں ہے. جب گھر میں جھگڑے ہوں تو باہر والا تو فائدہ اٹھائے گا نا بھائی, باہر والا فائدہ اٹھائے, لیکن جھگڑے ایسے بھی نہیں ہے, آپس میں ایک بھی بیٹھ بھی جاتے. اور یہ بات کراچی چیمبر آف کامرس مجید میمن صاحب اپنے زبیر موتی والا صاحب سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں بھی, مسئلہ فکس ٹیکس برا نہیں ہے. جو یہ بات کرے نا
جو ہمارے جو بل میں لگ کے آتا ہے, جس کا دکانیں بند ہو یا آفس بند ہو, اس پہ نہیں جو میٹر بند ہو اس پر لگائیں, فکس ٹیکس لگائیں, اور جو وہ سال میں ہی کٹ جاتا ہے پیسہ. یہ چیز نہیں ہے کوئی بھی ہے کہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے, وہ کیسے لے سکتا ہے ٹیکس؟ ارے میرے بھائی یہاں کو پیسہ ٹیکس دیتا بھی تو نہیں ہے, اس کے علاوہ اس میں کوئی سسٹم بنایا نا, ٹوکن سسٹم. مرتضیٰ آپ کو یاد ہے کہ مرتضیٰ صاحب نے جو کنٹروورسی جو آپ کے ٹیکس تھے جو بلدیاتی انہوں نے کیا, تو ایک شق ہے ان کی, ایک شق ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جانب کے کہ حکومت اگر چاہے تو ٹیکسز کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے لے سکتی ہے, یہ قانون دے نہیں سکتی کچھ. 10,000 آپ کو پتہ ہے نا, ابھی دکانیں توڑی ہیں انہوں نے, کئی مارکیٹیں توڑی ہیں, لاکھوں لوگوں کو بے روزگار ٹوٹی ہے. دیکھیں لائٹ ہاؤس ہے, معراج مارکیٹ ہے, الادین پارک ہے, بہت ساری جبلی مارکیٹ, یہ سب دکانیں توڑی گئی ہیں. ان کے بارے میں کچھ سوچا انہوں نے؟ کتنے لاکھوں تاجر بے روزگار ہو گئے, کچھ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ایڈمنسٹریٹر صاحب پھول تو ضرور لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ کیمسٹری کی جو دکانیں توڑی ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے پاس. آپ کی گورنر صاحب سے بات ہوئی اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب تو گورنر صاحب کی ٹوری کے پیچھے چلتے ہیں. ارے سر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گورنر صاحب دینے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں کیا. تو گورنر صاحب نے آپ سے ملاقات ہوئی, گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ گورنر صاحب تو کہتے سب کچھ میں کر دوں گا, آج ایک دن میں نمٹا دوں گا, صاحب مجھے بتائے. دیکھیں گورنر صاحب تو عوامی آدمی ہے, جس طرح نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کئی بار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو اس کے حوالے سے درخواستیں لکھی ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر عوامی آدمی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں تو آج تو ہر مرض کی دوا گورنر سندھ ہے. ہاں بس کوشش کریں گے اب ان سے. گورنر سندھ تو منع تھوڑی کرتا ہے, سب کچھ کر لوں گا, دعوت بھی کھلا. چلے ایک چیز تو یہ ہوگی, میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہ رہا تھا علی صاحب, یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے, چوری ڈکیتی اسٹریٹ کرائمز, یہ ٹیکسز تو اپنی جگہ, مطلب یہ کہ پولیس کی بھتہ خوری اپنی جگہ, گورنمنٹ کیا کری, یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہے, ڈاکوؤں کے خلاف کاری, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے؟ کیا آپ لوگ بھی متاثر ہیں؟ بہت متاثر ہیں. ہماری گاڑیاں لٹ جاتی ہیں اور بندے ہر وقت, آج بھی بچے ان سے موبائل چھین کے لے گئے. دیکھیں میں اس کی آپ کو سب سے بڑی ریزن بتاؤں کہ جب گھر کا سربراہ جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا نا, تو پھر ہر بندہ یہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ خضر و پودا, اس کی جڑیں کوئی ادھر جا رہی ہیں تو ٹہنیاں ادھر جا رہی ہیں. ہمارے اس کراچی کا کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں کراچی کا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم سب باہر سے لوگوں کو آ کے ان کو بولتے ہیں ہم پہ حکومت کرو, وہ حکومت کرتے ہیں, ان کے دل میں نہ درد ہے, نہ تکلیف ہے, نہ کوئی پریشانی ہے. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے. لیکن آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی روکوں گا میں. لاہور میں گجرات سے آئے کوئی, گجرانوالہ سے آئے, وزیر آباد سے آئے, جہلم سے آئے, وہ کہتا ہے لاہور ہے جی, اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اس کی ریزن ہے نا, اس کی ریزن ہے. دیکھیں جب تک آپ انتظام نہیں کریں گے, میں باہر بہت جگہ دنیا میں گیا ہوں اور میں نے بہت ساری یہاں جتنی دیکھی ہے, میں نے وہاں دیکھا ہے نہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی سگنل کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی, کیونکہ قانون کا پتہ ہے کہ میں نے جو کام کیا اس کی فوری سزا ہے. اللہ پاک نے جزا و سزا کا قانون بنایا کیوں؟ اسی لیے کہ تم غلط کرو گے تمہیں سزا ملے گی, تم اچھا کرو گے جزا ملے گی. اس ملک میں نہ جزا, اس کراچی شہر میں جزا سزا کا کوئی قانون. تو آپ لوگ بھی متاثر ہیں اس سے؟ بہت زیادہ متاثر ہیں, انتہائی درجے. دیکھیں کس چیز سے نہیں متاثر, ہم کوئی شہر سے ہوا میں اڑ کے تو نہیں چلے جاتے, ہم بھی تو گاڑیاں چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہو نا, سیکورٹی گارڈ. کہاں سے بڑے لوگ ہیں ہم تو آن دا اسٹریٹ. چکی والا سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو؟ چکی نہیں, وہ فلار ملس رکھتی ہیں. چکی والا تو بیچارہ چکی چلا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی لے جاتا ہے, وہ آٹا لیتے لیتے بولتا ہے. انی صاحب آن کیمرہ میں بولنا نہیں چاہ رہا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی چکی میں ملینئر ہوتے ہیں, بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ تو اپنے سیکورٹی گارڈ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں بیچارے, وہ نہ سیکورٹی گارڈ رکھ سکتے ہیں, وہ بیچارے لوٹ جاتے ہیں, تو ایف آئی آر بھی نہیں درج کراتے جا کر. سر آپ نے یہ عید کی دنوں میں یہ خبر دیکھی ہوئی, کورنگی میں ایک مٹھائی کی دکان. جی بالکل. آپ نے دیکھا کتنا اجتماعی کام ہوا, اور اس میں گارڈ بھی تھا. بیچارے سب کچھ تھے. کیا کرے گا گارڈ؟ یہ گاڈ ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے, گارڈ کچھ نہیں ہے. الیاس صاحب بہت اچھی بات کی کہ گاڈ مدد کر سکتا ہے. الیاس صاحب آپ تو مثلا کافی شور کرتے ہیں, اس معاملے میں کافی آواز اٹھائی. کرائم تو میں نے تاریخ روڈ میں تو سنا کہ بہت زیادہ ہے. جتنا رمضان کے اندر لوٹ مار ہوئی ہے نا, عورتیں پرس نکالنا, موبائل نکالنا. یہاں کلیئر کرے کہ دکانداروں نے لوٹ مار کی یا ڈاکوؤں نے؟ دکانداروں نہیں, جو ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا, کلیئر کیجیے. پرس موبائل 20-25 موبائل ایک دن میں نکلے ہیں, موبائل پرس نکل رہے ہیں, گاڑیوں میں سے سامان نکل رہے ہیں. پولیس والے ہمارے کیمپ میں بیٹھے ہوئے, ان کو آ کے گالیاں بکتی تھی عورتیں کہ نہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہے. جب تک
یہ رینجرز اور پولیس آپس میں ایک نہیں ہوگی. میں ڈی جی جنرل سے بولتا ہوں یہ کیوں خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے وزیر اعلیٰ سے بولے ہمیں اختیارات دیں. اگر اختیارات دیں گے تو کشتی کرائم ختم ہوتا. اور 95% نہیں کچھ بھی نہیں, 95% سے باہر کے لوگ ہیں. کراچی کے لوگ بہت کم ہیں. لوٹ مار میں باہر کے لوگ ہیں. میرا مذاکرہ ہے کہ مجھ سے جو موبائل چھنا تھا وہ تو کراچی گئی تھے. اور ایک آدھ ہوگا تو ہوگا نا. ہم تو دیکھیں نا, میں ابھی جیل میں گیا تھا, سارے اسٹریم کرائم یہ کہنا کہ سارے باہر کے ہیں, میں سمجھتا ہوں باہر کے ہیں نا. اس میں بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری بھی ہے, لیکن بے روزگاری بھی عادت بھی بن گئی ہے. 10-20 موٹر سائیکل سارے لوگ ملوث ہیں, میرے بھائی مقامی ہو یا غیر مقامی. لیکن یہاں کو پتا چل رہا ہے کہ باہر کا لوگ, یہاں کا لوگ کون ہے میرے بھائی. یہاں کا رک جاتے ہیں, کچی بستیوں میں رکی ہوئے ہیں, کچی بستیوں کے اندر یہ حالت. جی آصف صاحب, آپ لوگوں تو وہ بھی بنائی ہوئی نا اپنا کمیونٹی پولیسنگ. جی بالکل, سی پی کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جی کمیونٹی پولیسنگ علاقے وائز جو ہے وہ کیمرہ سسٹم ہو جائے جہاں کرائم جو ہے وہ. جماعت سٹی صاحب نے بتایا کہ 5 تھانے آپ لوگوں نے کمیونٹی پولیسنگ میں کر لیے, کر چکے ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں. اس میں مراد سونی صاحب چیف ہیں اور جمال بھائی جو ہے ہمارے سرپرست حال ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیے کہ ساؤتھ میں ہم نے کیمپس لگائے تھے اپنی مارکیٹ میں آگے, لیکن الحمدللہ ساؤتھ اور سٹی میں جو ہے نا کرائم کا ریشو بہت کم رائز. اچھا الحمدللہ. میں اللہ والا مارکیٹ کے باہر, میں صدر بھی ہوں اللہ والا مارکیٹ کا, تو وہاں الائنس آف اورام باغ مارکیٹ ایسوسیشن کا ایک کیمپ لگتا ہے جس میں ہمارے تقریباً ساؤتھ بہت بڑا علاقہ ہے. جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بھی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کوئی موبائل کے حوالے سے. یہ تو بتا رہے ہیں کہ کافی نہیں, وہ ساؤتھ کی مجھے نہیں پتا یہ کہاں کی ساؤتھ میں ہی آتا ہے اور بہت کچھ. ہاں ٹھیک ہے, ڈیفینس میں میں آرام باغ کی بات کر رہا ہوں. 5 منٹ پہلے میرا بھانجا مجھے میری بات کرنے دیں, مجھے میری بات کرنے دیں, پھر آپ بات کیجیے گا. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ آرام باغ کی میں نے بات کی کہ ہمارے جو نائٹ بازار کھلتے ہیں, میں اس حوالے سے کر رہا ہوں. رات 3 بجے تک ہم یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں, اور ویسے بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساؤتھ میں میں آپ کو یہ بات دعوے سے کر رہا ہوں کہ سٹی اور ساؤتھ میں بہت بہترین پولیس نے کام کیے رمضان کے حوالے سے. رات 3 بجے تک ہمارے پاس لیڈیز نفری بھی رہی, جو کہ ہم نے کیمپ پہ نہیں بٹھایا, میں نے خود دیکھا تھا, کیمپ پہ نہیں بٹھایا. ہم نے مارکیٹ کے سامنے انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا, مارکیٹوں میں جو ہے نفری کو بھیجا, لیڈیز نفری بھی اندر گھومتی رہی, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا. تو یہ ایک اچھا کام تھا, جو اچھا ہے تو اس کو بولنا چاہیے پولیس کو. دیکھیں ہم تنقید کرتے ہیں, کرنا چاہیے اصلاح کے لیے, یہ بھی ہماری پولیس ہے. اور رمضان کے بعد جی رمضان کے بعد کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک الحمدللہ بہتر ہے. ہمارے یہاں شیرا جپٹی نہیں ہے, ہمارے ایم اے جینا روڈ پہ چھٹیاں چل رہی ہیں, ہمارے ایم اے جینا روڈ پہ کوئی ایسی الحمدللہ اب تک کوئی واردات نہیں. تو ایم اے جینا روڈ پہ کے علاوہ بھی جو علاقے ہیں, تو کچھ علاقے ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر موبائل چھین بھی جاتا ہے نا تو وہ رپورٹ نہیں کرتے. ہاں ایسا ہوتا ہوگا. دیکھیں میں نے کیا کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل جو ہے نا نہیں کچھ ہوتا, لیکن ہوتا ہوگا. ایسا نہیں ہے 5% ہوتا ہوگا, 10% ہوتا ہوگا, لیکن 90% الحمدللہ. جہاں تک کمیونٹی پولیسنگ 5 تھانے جو آپ نے کیے ہیں, تو وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جمال بھائی نے, میں ابھی ہم پرسوں ہی بیٹھے تھے, ہماری میٹنگ تھی ادھر, وہاں پر الحمدللہ جو ایک ریشو وہاں پر بھی ایک بہت زیادہ تھا, جس کی وجہ سے جو یہ پورا سسٹم نظام بنایا اس سے کافی بہتر ہے, بہت بہتر ہے. کیونکہ وہاں پر ایک اسکوٹر بھی پولیس کی جو ہے وہ راؤنڈ گشت پہ پولیس والے ہوتے ہیں, 2 موٹر سائیکلیں, اور 2 بندے جو ہے نا کیمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں کوئی ایسی پرابلم نظر آتی ہے فوری 2 منٹ میں پہنچتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. یہ مزید کمیونٹی پولیسنگ انہوں نے بنائی, یہ ڈیفینس میں بھی ہونے جا رہا ہے, سب جگہ ایسا ہو جائے. نارتھ آباد میں وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ڈیفینس میں بھی ہونے جا رہا ہے. میں تھوڑی سی بات کروں, ڈیفینس میں بھی ہونے جا رہا ہے, ڈیفینس میں بھی ہونے جا رہا ہے, ڈیفینس میں بھی ہونے جا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. پریڈی تھانے میں بھی ابھی اس کی کچھ دیکھیں, ہم سب جو ہیں ہر چیز پہ تو آپ ان لوگوں کو بھی انوالو کریں نا ڈیفینس. بالکل بالکل ہم لیں گے, ساتھ لیں گے انشاءاللہ, ساتھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہے آپ کچھ کہہ رہے الیاس بھائی. میں نے کہا یہ کہہ رہا وارداتیں کوئی بڑی وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں, جو چوری کر رہی ہیں عورتیں بچے چوری کر رہی ہیں, بڑی وارداتیں نہیں ہوئی ہے, چوری کرتے ہیں بڑی موٹر سائیکلیں چوری, 10-12 موٹر سائیکل. عید میں جو دکانیں بند تھی, جو تالے توڑ کے جنہوں نے سامان چوری کیے, وہ کہاں گئے؟ اب یہ تو ہے نا صاحب, کیا کرتا ہم نے پہلے پولیس والوں ہمارے علاقے میں دھوراجی میں پورے ہوٹل والوں کو لوٹ کر لے گئے, کپڑے کی دکانوں کو لوٹ کے لے گئے, تھان لے کے چلے گئے. یہ تو چوری ڈکیتی تو بڑی ہے نا, یہ تو بے لگام گھوڑا ہوا. خاص طور پہ یہ بے لگام گھوڑا ہوا. دونوں الیاس میمن اور یہاں گئے.
آپ لوگ اپنے ایسوسیشن میں پولیس والوں کو بلاتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, انہیں بڑی تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب چلے جاتے ہیں کوئی واردات ہو گئی تو وہ پولیس والے آپ لوگ کی بات ہی نہیں سنتے. سنتے بات تو سنتے, ایسی بات نہیں. اب کیا کر سکتے ہیں, آدمی مجبوری ایسا میرے بھائی. پولیس والوں کو پتہ ہے ایڈیز آئی جی سب کو معلوم ہے, وہ تو مانتے ایڈیز آئی جی بولتے کچھ واردات ہوئی نہیں ہے. وارداتیں بہت ہو رہی ہیں, چوریاں بہت ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی. لوگ 35 سے 40 آدمی مر چکے ہیں. مزے کی بات یہ کہ پولیس والے خود ہی اغوا برائے تاوان بھی کر رہے ہیں. ہے بالکل ہے. خالدی تانے پکڑے گئے, آپ نے دیکھا آپ نے. اب چند آدمی پولیس والے صحیح ہیں, لیکن خرابی اس میں مجموعی صورتحال جو ہے, چلے یہ تو ہے مجموعی صورتحال یہ ہے کہ انیس بھائی کہ آپ لوگ جو یہ آٹے کی چکی کی وجہ سے یہ جو مہنگائی بڑھے گی, اور میرا خیال ہے کہ آپ تو الیاس بھائی کو بھی اور آصف بھائی بھی, مجھے بھی, اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں سارے کے سارا آٹا جو ہے نا وہ اسٹاک کر لیں. نہ ایسا نہ کریں, یہ مہینے بھر کا تو آٹا اسٹاک کر لیں. انشاءاللہ 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اس سے دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے نا, اس سے پینک کریٹ ہوگا. کوئی شخص جس کو 10 کلو آٹا چاہیے وہ بھاگا میرے پاس آئے گا, مجھے 40 کلو دے دو. میں کہاں سے پورا کروں گا جب گندم نہیں ہوگی؟ تو اس سے کیا ہوگا, لائنیں لگیں گی, لوگ ایک دوسرے کو مارنے شروع. ہمارے ہاں وتیرہ یہ ہے کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہم زیادہ خریدتے ہیں. انشاءاللہ ایک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 2-4 یاد ہے چینی مہنگی ہوئی تھی, آپ یقین کیجئے کہ چینی کی سیل بڑھ گئی تھی. بلال, من حیث القوم ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر صبر سے کام لیں, آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر جھپٹنا نہ مارنا شروع کریں. کوئی چیز بٹ رہی ہوتی تو اس کو اگر لوٹ مار کریں گے تو وہ بانٹنے والا بھی مرے گا. تو صورت حال یہ ہے کہ ہماری سب کو یہ اس وقت ہماری اپیل ہے, میں اپیل حکومت سے بھی کر رہا ہوں, عوام سے بھی کر رہا ہوں, کہ دیکھیں یہ پینک نہیں ہے, یہ جسٹ ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جو کہ حل ہو جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے صبح مجھے عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ انشاءاللہ آٹا وغیرہ سب کچھ ملے گا آپ کو. یہ جلد بازی میں 180 کا لینا, 190 کا لینا, 200 کا لینا, اس پہ ضرور رکیں. مطلب کہ ضرورت کے مطابق استعمال کریں. کل میری انشاءاللہ امداد صاحب سے میٹنگ بھی ہے, انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے, میں جاؤں گا. ہم کوشش کریں گے کوئی راستہ نکالنے کے, پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے اور ہم راستے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے پینک کریٹ کرنا, اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا, یہ بڑا ہڑتال تو پینک ہی ہوا نا, نہیں کریٹ ہو رہا ہے. پینک ہو گیا نا, دیکھیں ہڑتال ہو گئی نا, ہڑتال ہم نے کی, ہڑتال ہو گئی تو پینک تو ہو گیا. نہیں ہڑتال یوں ہوئی ہے نا, میری بات سنی, ہڑتال اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری ایک پرابلم ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں اربوں روپے کی یہ فیکٹری ہے فلاور ملز انڈسٹری جو ہے, کیا کسی فیکٹری کو حق حاصل نہیں کہ اپنا را مٹیریل اپنے پاس اسٹاک کر سکے؟ 15 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, کوئی تو ایک طریقہ کار ہو. بات وہی ہوتی ہے کہ ابھی تو چونکہ گندم نہیں مل رہی, ہم ساتھ ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پینک کی بات ہے تو ہڑتال اسی وقت ہوتی ہے نا جب پینک بڑھ جائے, یعنی کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے, اس کے بعد جو ہڑتال ہوتی ہے ون سائڈ ہو رہا ہے نا, ہو گئی نا, ہو گئی. آپ یقین کیجئے مارکیٹ میں آٹے کی قیمت آج بڑھ گئی. جی ہو, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جی الیاس صاحب کیا کہیں گے آپ, آخری الفاظ؟ میں دیکھوں گا یہ پینک کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان کا 2-4 دن میں آٹے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں گورنمنٹ کو, اس میں عوام کو پریشان ہونے والی بات نہیں. ذرا آپ ایک بیان تو دیں. بیان تو دیا نا میں نے, بیان تو دے ہی رہے, ہونا چاہیے میرے بھائی. الیاس بھائی سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ اگر 2-3 بیانات انہوں نے سوشل میڈیا پہ دے دیے نا, اللہ معاف کرے, پہلے تو وہ FBR کے حوالے صاحب سے ناراض تھے, اب وہ وزیر خوراک بھی ناراض ہو جائیں گے. خوراک تو خود بھی کیا آدمی اس کو سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے مسئلہ, اس کو چاولوں کو جانتے نہیں کیا ہے, سب معلوم ہے اس کی کیا. یار وہ تو دیکھیں, ہاں بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے تو کسی کے مت نہیں, سارے اچھے آدمی, تو آپ بھی اچھے آدمی, لیکن میرے بھائی کراچی والوں کو لیے سوچو, کراچی والوں کو بہتری سوچو, کراچی والوں کو سوتیلی ماں نہیں سمجھو. آٹے کا بوران نہیں ہونا چاہیے, آٹا سب کے لیے ہے, پورے کراچی پورے سندھ کے لیے آتا ہے, پورے سندھ کے لیے. جب یہ پرابلم کر رہے ہیں نا, کیوں پرابلم کر رہے ہیں, کیوں ہڑتال کر رہی ہے, یہ ختم کر دیں. یہ میں اس کی برائی نہیں کر رہا, لیکن کم سے کم سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو, بھائی آٹا تو ایسی چیز ہے. میں تو عوام کے لیے پیغام پوچھا, عوام کو کیا دیں گے؟ پبلک کو, عوام کو دے رہے نا, بولے دیں گے, ساری باتیں کریں, نہ پھیلائیں, مطلب کہ پینک نہیں پھیلے گا, یہ پینک نہیں پھیلے گا, یہ کچھ دن گورنمنٹ خود ہی ایک آدمی میں فیصلہ کر لے گی. اوکے جی آصف کو بات بتائیں جلدی. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی شہر, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جس طرح یہ فیصلے لے رہی ہے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے بٹھائے اور ان سے بات کی جائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. بات یہ ہے کہ تینوں حضرات کے بیانات آپ نے سنے, کیا کرنا ہے یا آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.